اس کے پیچھے ہماری لاجک پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی ہیلپ کیا مشکل میں، تو اب اس سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب ساری زندگی وہ ہمارا غلام بن کر رہے، ساری زندگی ہماری بات سنے۔ بندہ گرا ہوا تھا، ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جناب اس کو تھوڑا سا دھکا دے کر اور نیچے گراؤ، یہ پہلی کوشش۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو اپنے حال میں رہنے دو اور نکل جاؤ دوسری طرف، چھوڑ ہی دو۔ تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہیلپ کر دو اور پھر ساری زندگی کے لیے اس کو نیچے لگا کے رکھو۔ اور ان کا مائنڈ سیٹ ہی خود ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تلوے چاٹنے والے ہوتے ہیں۔ جب ایک تلوے چاٹنے والا شخص جو ہے نا، وہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ جناب جیسے میں اپنے سے بڑے کے تلوے چاٹ رہا ہوں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے نیچے ہیں، وہ میرے تلوے چاٹیں، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی اس پر سیٹ ہوا ہوتا ہے، وہ اسی بات پر ہوتا ہے، اس کی مینٹلٹی ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی میرے ساتھ لوگ کریں۔ نہیں جناب، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں، ان کے لیے غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہم ہیلپ کے بدلے اس کی غیرت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، اور طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہم بندے کے جو قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں نا، قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ قدم جب لڑکھڑا رہے ہوں تو بندہ کچھ نہ کچھ غلط کر ہی دیتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک وہ انسان کو کس حد تک پہنچا دیتی ہے، آپ اور میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ قدم کا جو لڑکھڑانا ہوتا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جس کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پیٹ، اس کی بھوک، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا اس نے کوئی چند چڑھانا ہے۔ آپ کو کیسے پہلے پتا تھا؟ آپ کو کیا غیب کا علم ہے؟ اور اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہے تو یہ بات آپ کو کیوں نہیں پتا تھی کہ وہ کتنے دن سے بھوکا ہے؟ آپ کو وہ کیچڑ کیوں نظر نہیں آیا کہ جس کیچڑ کی وجہ سے وہ گرا ہے؟ آپ کو صرف برائیاں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کا جو ہے نا کرب کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ سے مراد میں بھی ہوں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ جو جملے ہوتے ہیں یا الفاظ ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ پر ہی اٹیک کر رہا ہوں، ہمیں رویوں پر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو رویے ہیں، آپ، میں، تم، اس میں سب آتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، دو طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ جو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں اور لیبل لگانے والے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو نہ تو تماشا دیکھتے ہیں نہ ہی لیبل لگاتے ہیں، بلکہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کو دعا دے دیتے ہیں، دوا دے دیتے ہیں۔ آپ نے دوسری قسم کا انسان بننا ہے۔ پہلے قسم کے لوگ ہیں نا، اس ٹائپ کے لوگوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے، اب یہ زمین ایسے لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جب پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی تھی اور مختصراً اس کا بس ترجمہ پڑھ کے اس کا مقصد آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، آج میں کوشش کروں گا کہ اس آیہ کریمہ کو لے کر مزید تھوڑی سی گفتگو کر سکوں۔ اچھا، وہ آیہ کریمہ کچھ یوں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرو۔ اچھا، اس آیہ کریمہ کو پڑھنے کے بعد سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ گمان کرنے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان کر بھی دیا ہے، پہلی تو بات ہے گمان کرنے ہی نہیں ہے، کیوں کہ بعض جو گمان ہے وہ گناہ ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں گمان کر بھی دیا ہے تو ولا تجسسوا، اس کی ٹوہ میں نہیں لگنا۔ لازم یہ بات ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں، مثال دے رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فلاں بندے کے اندر یہ برائی موجود ہے، تو جب ہم یہ گمان اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو لازماً ہمارے اندر تجسس پیدا ہوگا کہ اب میں اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کروں کہ واقعتاً کیا اس کے اندر یہ موجود ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے نا، ہم گمان کرتے ہیں کسی کے بارے میں، تو لازماً ہمارے اندر یہ پھر تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ یار دیکھوں واقعتاً اس کے اندر یہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا۔ پہلی بات ہے گمان کرنا ہی نہیں ہے، کر بھی دیا تو ولا تجسسوا، اس کی ٹوہ میں نہیں لگنا۔ اچھا، ٹوہ پھر نہیں رہنا ہوا، ٹوہ بھی کر دی، پہلے گمان کیا پھر ٹوہ بھی کر دی، کچھ ہم پر واضح بھی ہو گیا کہ واقعہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر اس کے بارے میں برائی نہیں کرنی لوگوں کے سامنے جا کر، غیبت نہیں کرنی اس کی۔ ہم یہی کرتے ہیں، پہلے گمان کرتے ہیں پھر ٹوہ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ ہاں جی، جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے نا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو پھر ہم دوسرے بندے کے پاس جائیں گے اور اس کو جا کر بتاتے ہیں کہ یار اس بندے کے اندر نا یہ چیز موجود ہے، یہ برائی موجود ہے، یہ مجھے پکا پتہ ہے۔
اور ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اس کو بتا دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، پھر وہ آگے جا کر 10 بندوں کو بتائے گا. سب کا گناہ کس پر آئے گا؟ مجھ پر آئے گا، کیونکہ میں نے ایسا کیا نا. میں نے پہلے اپنے اندر گمان پیدا کیا، پھر اس کی انویسٹیگیشن کی، پھر جا کر ایک بندے کو بھی بتا دیا، اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں بتانا نہیں بتانا. یہ بس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لاج رکھ لو، لیکن اس نے بھی آگے جا کر بتانا ہی ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا. اچھا، میری اکثر ویڈیوز جو ہے نا وہ انہی موضوعات پر ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے رویے کیسے بن چکے ہیں. میں ہمارے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میری ذات ہے. ہمارے رویے ہی ایسے بن چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے سرکس بن چکی ہے اور ہم اس کے تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہم انسانیت کو ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں اور تماشائی بن کر تالیاں بجا رہے ہیں. کوئی بندہ نہیں بات کرتا انسانیت پر. کس کے پاس ٹائم ہے؟ ٹائم ہے تو ہمارے پاس سیاست کے لیے ہے، ٹائم ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا فیملی بلاگنگ والوں کے لیے، ٹائم ہے ہمارے پاس تو فرقہ واریت کے لیے ہے. پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ پڑتے ہیں ہم لوگ. ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ انسانیت ہمیں کیا سکھاتی ہے. ان چیزوں کی طرف آئیں گے کیسے؟ جب ان خرافات سے نکلیں گے تو اس طرف آئیں گے، اس طرف ہمارا مائنڈ بنے گا. مجھے اور آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ کون کس کرب میں مبتلا ہے. ہمیں خبر ہے تو اس بات کی ہے کہ کون جو ہے نا کیا پہنتا ہے، کون جو ہے وہ کون سا گناہ کرتا ہے، کون سی برائی کرتا ہے. اس بات کی ہمیں خبر ہے. اس بات کا نہیں پتہ کہ کون کتنے دن سے بھوکا ہے، کس کے گھر کتنے دن سے چولہا نہیں جلا، کون کس کرب میں مبتلا ہے، کس بیماری میں مبتلا ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے. ہمیں اس چیز کی خبر نہیں ہے. ہمیں خبر ہے تو اس بات کی ہے کہ وہ کون سے گناہ کرتا ہے، کون سی برائیاں کرتا ہے، اور اس کے بارے میں برا گمان ہم نے کیا کرنا ہے. اس بات کا ہمیں پتہ ہے. کیا یہ ہمارے رویے بن چکے ہیں؟ یعنی کہ ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ زندگی میں کوئی مشکل میں پڑا ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو گرا ہوا ہے شخص ہے ہم اس کو اٹھائیں نہیں، ہاتھ دے کر سہارا دے کر اٹھائیں نہیں، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سا تھوڑا سا اور دھکا دے کر گرائیں تاکہ تھوڑا اور نیچے جا کر گرے، تاکہ اس کے لیے دوبارہ سے اٹھنا مشکل ہو. ہم ایسا سوچتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. یا پھر ہمارے اندر تھوڑا سا ترس آ بھی گیا تو ہم ایسا کرتے ہیں، چھوڑو یار اس کو، اپنی جو ہے نا جہاں پر پڑا ہوا ہے، جہاں پر گرا ہوا ہے وہیں پر گرا رہے، ہم راستہ ہی چینج کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں. اور پھر تیسری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ کیا؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہماری لاجک پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی ہیلپ کیا مشکل میں، تو اب اس سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب ساری زندگی وہ ہمارا غلام بن کر رہے، ساری زندگی ہماری بات سنے. اور جب ذرا سی بھی ہماری بات سے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا نا، تو تب ہم نے کہنا ہے کہ ہاں میں نے تو تمہارا یہ کام کیا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں سنی. یعنی کہ ہم احسان جتلاتے رہتے ہیں ساری زندگی اس کا. اللہ سے ہمیں اجر کی امید رکھنی نہیں ہے. یہ ہمارے رویے ہیں. اور پھر ایکٹیو ہم کب ہوتے ہیں؟ یہ تو چلو ہو گیا، ایک بندہ گرا ہوا تھا، ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جناب اس کو تھوڑا سا دھکا دے کر اور نیچے گراؤ. یہ پہلی کوشش. دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کو اپنے حال میں رہنے دو اور نکل جاؤ دوسری طرف، چھوڑ ہی دو. تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہیلپ کر دو اور پھر ساری زندگی کے لیے اس کو نیچے لگا کے رکھو. اور ان کا مائنڈ سیٹ ہی خود ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تلوے چاٹنے والے ہوتے ہیں. جب ایک تلوے چاٹنے والا شخص جو ہے نا وہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ جناب جیسے میں اپنے سے بڑے کے تلوے چاٹ رہا ہوں نا، جو مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے نیچے ہیں، وہ میرے تلوے چاٹیں. کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی اس پر سیٹ ہوا ہوتا ہے، وہ اسی بات پر ہوتا ہے. اس کی مینٹیلٹی ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی میرے ساتھ لوگ کریں. نہیں جناب، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں، ان کے لیے غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہم ہیلپ کے بدلے اس کی غیرت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہان تا گدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور عطا لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور ایکٹیو ہم کب ہوتے ہیں؟ ایکٹیو ہم تب ہوتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی برائی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تب ہم نے موبائل اٹھانا ہے اور ویڈیو بنانا شروع کر دینی ہے، اور پوز بدل بدل کر ویڈیو بنانی ہے، پکچر بنانی ہے، اور پھر جناب اس کو آگے اصال ثواب کے لیے بھیج دینا ہے. اور پھر پورے شہر کی جو اخلاقی کمیٹی ہوتی ہے نا وہ انویسٹیگیشن کے لیے اکٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. تب آپ کہاں تھے کہ جب وہ بندہ گرا ہوا تھا؟ تب آپ کی انویسٹیگیشن کدھر تھی؟
یعنی کہ ہم بندے کے جو قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں نا، قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ قدم جب لڑکھڑا رہے ہوں تو بندہ کچھ نہ کچھ غلط کر ہی دیتا ہے. آپ کو اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک وہ انسان کو کس حد تک پہنچا دیتی ہے. آپ اور میں تصور ہی نہیں کر سکتے. تو وہ قدم کا جو لڑکھڑانا ہوتا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جس کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی پیٹ، اس کی بھوک، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا اس نے کوئی چند چڑھانا ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے، وہ یہ کچھ ایسا ہی کام کرے گا. آپ کو کیسے پہلے پتا تھا؟ آپ کو کیا غیب کا علم ہے؟ اور اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہے تو یہ بات آپ کو کیوں نہیں پتا تھی کہ وہ کتنے دن سے بھوکا ہے؟ آپ کو وہ کیچڑ کیوں نظر نہیں آیا کہ جس کیچڑ کی وجہ سے وہ گرا ہے؟ آپ کو صرف برائیاں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کا جو ہے نا کرب کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ سے مراد میں بھی ہوں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ جو جملے ہوتے ہیں یا الفاظ ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ پر ہی اٹیک کر رہا ہوں، میں رویوں پر بات کر رہا ہوں. ہمارے جو رویے ہیں، آپ، میں، تم، اس میں سب آتے ہیں، ہم سب آتے ہیں. تب ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمیں بس لوگوں کی برائیاں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے جو ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں بس برائیاں ہی کیوں دیکھتے ہیں. ایسے ہمارے رویے کہ دوسروں کی جو آزمائشات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور خود پر جب آزمائش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یعنی کہ دوسروں کی آزمائش اللہ کا عذاب، اور ہماری آزمائش اللہ کی آزمائش. کیوں دوسرے کی اللہ کی آزمائش نہیں ہو سکتی؟ دوسرے کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہیں ہم کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں؟ دو طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک وہ جو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں اور لیبل لگانے والے ہوتے ہیں. دوسرے وہ جو نہ تو تماشا دیکھتے ہیں، نہ ہی لیبل لگاتے ہیں، بلکہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کو دعا دے دیتے ہیں، دوا دے دیتے ہیں. آپ نے دوسری قسم کا انسان بننا ہے، وہ جو ٹوہ میں نہیں لگتا، تجسس میں نہیں لگتا، دوسروں کی برائیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دوسروں کو دعائیں دیتا ہے. تو پہلے قسم کے لوگ ہیں نا، اس ٹائپ کے لوگوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے. اب یہ زمین ایسے لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتی. لہٰذا اپنے رویوں کو بدلیں، اور ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، اور ایسے موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے کہ جن کی ضرورت ہے. اور یہ جو خرافات ہیں ان سے نکل کر ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے کہ جو دوسروں کا بھلا کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ ایسے لوگ ہم بنے کہ جو دوسروں کو ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.